الرحیم السلام علیکم۔ بات از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ آج ہم پھر سسٹم کا نظام انصاف کا رونہ رونے جا رہے ہیں۔ ایکو سسٹم اور بڑی عوامی تحریک کا ابھار۔ ریاست پاکستان کسی بھی طرح آزاد ریاست کے تقاضے پورے نہیں کرتی، بلکہ اسے ایک کلونیل ریاست کہنا زیادہ مناسب ہوگا، جہاں نہ صرف اندرونی استحصالی طبقات بلکہ بین الاقوامی سامراجی قوتیں بھی اپنے مقامی ایجنٹ کے ذریعے اس نظام پر حاوی ہیں۔ اس سب کے باوجود پاکستان میں عوام اور جمہوری طبقات اپنی حقوق کے لیے ہر دور میں جدوجہد کرتے رہے ہیں، جبکہ اسٹیبلشمنٹ اپنا جبر قائم رکھنے کے لیے ہر دور میں اپنی حکمت عملی تبدیل کرتی رہی ہے۔ ماضی میں بدترین ریاستی تشدد کیا گیا اور اس وقت نام نہاد جمہوری ڈھانچے کا سہارا لے کر اعلیٰ عدلیہ سمیت ہر ادارے میں موجود مخصوص دھڑے کی مدد سے اپنا تسلط قائم کیے ہوئے ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے یہ مہرے پروپیگنڈا سیاست اور ریاستی وسائل کی مدد سے عوام کے بنیادی اور سیاسی حقوق غصب کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب کوئی ایسا عوامی پلیٹ فارم نہیں جس پر تمام جمہوری قوتیں اکٹھی ہو کر اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو چیلنج کر سکیں۔ ملٹری اور سیاسی اشرافیہ کی سلوٹ کسوٹ کے خلاف عوام کے اندر نظام سے شدید نفرت کے باوجود سماجی تحریک کا نہ ابھرنا اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک ایکو سسٹم کے تحت جمہوری تنظیمیں بشمول وکلاء، مختلف طبقات اور اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کی آواز کا جواب نہیں دیں گی، جبر اور فسطائیت کے نظام کو مکمل شکست دینے میں وقت لگے گا۔ اس لیے ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس سمیت ہر ادارے میں سماجی تحریک کا ابھار ناگزیر ہے، جو ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ یہ تمام چھوٹی سماجی تحریکیں آنے والے وقت میں ایک بڑی عوامی تحریک میں تبدیل ہو کر ایک عوامی جمہوری ریاست کی بنیاد رکھ سکے۔ یہ نظام تب بدلے گا جب ہم بدلیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نصر من اللہ و فتح قریب۔ مصد احترام و تکریم گزارش ہے کہ ہم عوام پاکستان جیسے جیسے آپ اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھاؤ گے، تمام ملک میں نظام عدل و انصاف بھی طاقتور و توانا و مضبوط اور ملکی ادارے بھی درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کچھ ججز کو سلامی عقیدت اور خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ یہ ججز اس ظلم و جبر کے نظام کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالی وہ وقت بھی دور نہیں جب صرف اور صرف دستور پاکستان، آئین و قانون اور عدل و انصاف پر مبنی فیصلے ہی ہوا کریں گے۔ تو سب مل کر کہو آمین یا رب العالمین۔ آخر میں شیر افضل مروت کا ایک پیغام عوام پاکستان کے نام۔ پی ٹی آئی کے کارکنان اور میڈیا کے لوگ توجہ فرمائیں۔ جاوید چودھری نامی ایک لفافی صحافی کا درج ذیل کلپ دیکھیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ چودھری ہیں، کیونکہ ان کی عادتیں ان کی کچھ اور عکاسی کرتی ہیں۔ اس نے اپنی ولاگ میں جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ میرے مخالفین کی زبان بول رہا ہے۔ اس کٹھ پتلی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک وکیل کی حیثیت سے ان مقدمات کو نپٹا رہا ہوں جو یہ طے کرتے ہیں کہ خان صاحب سے کس کو اور کب ملنا چاہیے۔ میں پچھلے 8 مہینوں سے ایک ہفتے میں تقریباً 2 بار خان صاحب سے مل رہا ہوں، اور جیل کا ریکارڈ اس کی تصدیق کرے گا۔ بہت سے لوگ اپنے سینے میں درد محسوس کرتے ہیں جب میں خان صاحب سے ملتا ہوں، اور اس مسخرے نے جو جھوٹ بولے ہیں وہ ان کی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس لفافی نے جو کچھ کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ عام طور پر ایسے گھٹیا لوگوں کو تردید کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں لوگوں کو اس کی ذات کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ وہ رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے شو میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں صحافیوں کے لبادے میں کٹھ پتلی کی قدر نہیں کرتا۔ اس مختصر سے ولاگ کے بعد انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔